سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی تقدیر بھی ہے۔ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے۔ ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے، میرا گھر نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے، اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ صرف اور صرف تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے، وہ بھی پاگل ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں، یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا۔ سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں۔ آئی بس سمجھ میں؟ بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو ڈیفنس میں گھر دلا رہا ہے وہاں رہ لو، اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو، اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو، اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالوڑی میں لیاری ندی کے قریب رہو، اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی، مچھر کا کوئی کر لو، جالیاں والیاں لگا لو، اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو، ٹھیک ہے نا، انجوائے کرو بس بھائی اسی میں۔ مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں اور ایک پرانی مسجد ہے اور اس کا اکھڑا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے، میں اس پر لیٹا ہوا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سٹار ہوٹلوں میں میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں۔ تو بچو اللہ آپ کو موقع دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ آپ جوان کٹھے رہتے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر کا پردہ ضرور رکھو۔ نظر کی بے حیائی معاشرے کو گندہ کر دیتی اور معاشرے میں بدکاری کو پھیلا دیتی، اور جب معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے تو پھر اتنی تیزی سے زوال آتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اپنے درمیان ایک حد فاصل رکھو، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور آپس میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، صلح کرو، لڑکے نہ رہو، صلح سے رہو، محبت سے رہو، صفائی سے رہو۔ آتے جاتے نظروں کو جھکانا سیکھو۔ نظر جھکنا سیکھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ نظر اٹھ گئی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، بہت خطرات میں انسان چلا جاتا۔ میرا بیٹا سخت مشکلات میں ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سارے گھر والے جو ہے نا روزانہ کم از کم 500 دفعہ پڑھا کریں، اللہ ہر مشکل سے نکال دیں۔ اب جنگ احد سے بڑی مشکل کب ہوگی؟ لیکن صحابہ نے کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈالا گیا انہوں نے بھی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ، اس وقت ایک جنگل تھا وادن غیر ذی زرع میں چھوڑا، تو بیوی نے بھی یہی کلمہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بی بی عائشہ بھی جب تہمت لگی اور ان کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے۔